قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری۔ حضرات سب سے پہلے ہم اور آپ حضرات مل کر سب سے پہلے مکی سرکار مدنی تاجدار مالک جنت ساتھی حوض کوثر بزم کونین کی زینت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علمانا عاشقانہ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآنی آیت، اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اتنی بات ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کر لینا۔ ایک بات آپ یہ دھیان میں رکھو کہ جو جتنے بڑے مرتبے والا ہوتا ہے، جتنی بڑی شان کا جو مالک ہوتا ہے، اس کا امتحان بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آمنا کہہ دیے کہ ہم ایمان لے آئے، اتنا بول دیے بس چھوڑ دیے جائیں گے؟ آزمایا نہیں جائے گا، امتحان لیا جائے گا۔ قرآن کے مطابق امتحان تو ایمان کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ماحول میں یہ ہے کہ 4 ٹائم چلے گئے مسجد میں نماز پڑھنے، اور اس کے بعد سر اگر درد ہو گیا تب بھی شکایت ہو جاتی ہے، ارے میں نمازی میرا سر کیسے درد ہوا؟ وہ فلاں ایسے گھوم رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ نادان جتنا ہی اچھا ہوگا بس وہیں سے امتحان شروع ہوتا ہے۔ امتحان تو وہیں سے، جتنے رتبے اونچے ہوں گے اسی حساب سے ایگزام لیا جائے گا، سمجھ؟ اور اس کا کیا امتحان لینا جو کسی گنتی میں ہے ہی نہیں۔ دیکھو قرآن فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، کبھی پھل کی کمی ہو جائے گی، کبھی کھیت میں پیدا نہیں ہوگا، کبھی کوئی جان چلی جائے گی، اس طرح سے آزمائیں گے۔ اور کوئی لڑکا ہے انتقال کر گیا، یہ بھی آزمائیں گے۔ دھان کی فصل ہے سب برباد ہو گئی، یہ بھی آزمائیں گے۔ کوئی باغات ہے پھل لگے بھی ہیں، آگ لگ گئی سب جل گیا، یہ بھی آزمائش ہے۔ ہم ایسے تمہیں آزمائیں گے اور اس موقع پہ دیکھیں گے کہ تمہارا قدم ثابت ہے یا نہیں ہے، تم صبر کرتے ہو نہیں کرتے ہو۔ اس موقع پہ مومن بندے کو دیکھا دیا جاتا ہے شکایت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اور سچا مومن وہی ہے جو اس ٹائم پہ بولے مولا جس میں تو خوش ہے اس میں ہم خوش ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، وہی سچا مومن ہے۔ اور اگر سر درد ہو شکایت کرنے پہنچ جاؤ کہ کیسے درد ہوا، تب سمجھ لو کہ میں نے کیا ہے آخر۔ امام حسین کا شہزادہ علی اصغر میدان کربلا میں 6 ماہ کا خون کا فوارہ نکلا۔ تیر جب لگا ایک ذہن میں سوال آیا، اے امام اب بھی تو کچھ بول دو اپنے مولا سے۔ آواز آئی نہیں، جس میں میرا مولا راضی ہے اس میں حسین راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرماؤ، تو سچا مومن وہی ہوتا ہے جو ثابت قدم رہے، اور جب ایسے موقع پہ ثابت قدم رہیں گے تب ایسا نہیں کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ نے جو محنت کی کچھ نہیں ملے گا۔ آگے آیت ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے موقع پہ جو صبر کر لے اسی کو تو جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ، اسی کے لیے جنت کی بشارت ہے۔
لیکن ثابت قدم رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ بیٹا قربان ہو رہا ہو دیکھ کے صبر کر لیں، قاسم کی جوانی لٹ رہی ہو دیکھ کے صبر کر لیں، بھتیجا قربان ہو رہا ہو دیکھ کے صبر کر لیں، یہ سب کے بس کا کام نہیں ہے۔ رستم کائنات ہوتا تو متزلزل ہو جاتا، قدم میں لغزش آ جاتی، ریورس ہو جاتا، مصلحت کو سلام کر لیتا، اے مولا اب برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ عباس گئے برداشت کر لیا، علی اکبر گئے برداشت کر لیا، حضرت قاسم گئے برداشت کر لیا، 6 ماہ کا بچہ بھی جا رہا ہے، اب برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ رستم کائنات ہوتا تو پھسل جاتا، پہاڑ ہوتا تو ہل جاتا، مگر واہ رے حسین تیری قوت کو سلام، واہ رے حسین تیرے طاقت کو سلام، واہ رے حسین تیری ہمت کو سلام۔ ایک ایک بچہ قربان ہو رہا ہے، مگر امام یہ نہیں کہتے کہ مصلحت کو سلام کر لو، امام کے قدم میں لغزش نہیں آ رہی ہے، امام کا قدم متزلزل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جب سوال کیا جائے اے امام اب بھی یزید کی بیعت کر لو، تب امام نے جانتے ہو کیا جواب دیا تھا؟ نادان تو نے حسین کو پہچانا ہی نہیں، علی اکبر کا کٹوا دینا حسین کو آسان ہے، علی اصغر کا کٹوا دینا حسین کو آسان ہے، عباس کی جوانی لٹوا دینا حسین کو آسان ہے، اپنا خون بہا دینا حسین کو آسان ہے، مگر اسلام مٹ جائے یہ حسین کو کبھی گوارا نہیں ہے، یہ حسین کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا آج جو ہریالی دکھ رہی ہے، جو گنبد دکھ رہے ہیں، جو چمک دمک دکھ رہی ہے، جو محفلیں دکھ رہی ہے، اسلام کا چہرہ جو روشن دکھ رہا ہے، یاد رکھیے گا خدمتیں تو سب نے کی ہے، لیکن سب سے بڑی قربانی نواسے مصطفیٰ کی ہے، میرے حسین پاک کی ہے، وہ قربانی ہے جو آج تک اس کا چہرہ روشن ہے اسلام کا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ درود شریف پر لوگ توجہ رہے تو بتاؤں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ استاد زمن علامہ حسن فرماتے ہیں، تقریر میں اب شروع کر رہا ہوں، تھوڑا سا ذہن آپ کا بنا رہا تھا، منقبت کے 2-3 شعر سن لیجیے۔ اس زبان سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت، اس زبان سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت، مدح بوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت۔ ہاں یہ تھوڑا ادھر کر دیجیے، مدح بوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا
محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اے محبوب آپ کہہ دو تمہیں جو کچھ ملا وہ میرے صدقے میں، مگر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ کتنی سی بات ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کر لینا، اور نبی ہم سے مانگیں گے کیا؟ نبی ہم سے مانگنے تھوڑی، وہ تو ہمیں دینے کے لیے آئے۔ بولو صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ ارے ہم کیا دیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے تو ہم نبی کو دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم نے عطا میں نہ کی اور ہم نے خطا میں نہ کی، کوئی کمی سرور رہا تم پہ کروڑوں درود۔ تو نبی ہم سے لینے نہیں، نبی تو ہمیں دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں اتنا دے دیا، قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، خیر کثیر عطا کر دیا، بہت ساری بھلائیاں عطا کر دی، بہت ساری بھلائیاں عطا کر دی۔ آپ کیا مانگو گے؟ آپ تو دینے کے لیے گئے ہو۔ وہ استاد زمن کہتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی، شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے مکتے کا بھلا ہو۔ یاد رکھیے اس دروازے پہ ذرہ آیا تو ستارہ بن گیا، ادنا آیا تو آلہ بن گیا، کالا آیا تو گورا بن گیا، برا آیا تو اچھا بن گیا۔ ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بنا دیے گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بنا دیے گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بنا دیے گئے، علی آئے تو حیدر کرار بنا دیے گئے، حضرت بلال آئے تو ساری دنیا کے امام بنا دیے گئے۔ میرا نبی تو دینے کے لیے آیا ہے، وہ تم سے مانگے گا کیا؟ اب ذرا دیکھیے جب مانگنے نہیں آئے تو یہ مانگا کیوں؟ تو علماء کہتے ہیں اس میں تمہارا فائدہ ہے اس لیے مانگ لیا ہے۔ ذرا دیکھو اے پیغمبر آپ کہہ رہے ہو میرے اہل بیت سے محبت کر لینا، ٹھیک ہے عبد الرحمن قادری، عبد الرحمن حشمتی اہل بیت سے محبت کر لیتا ہے، حسین سے محبت کر لیا، اس نے حسن سے محبت کر لیا، اس نے علی سے محبت کر لیا، اس نے حضرت فاطمہ کی عقیدت کو دل میں بسا لیا۔ اب بتاؤ اس محبت کا صلہ کیا ہے؟ اس محبت کا بدلہ کیا ہے؟ میں نے اہل بیت سے پیار تو کیا، میں نے حسین سے پیار تو کیا، مگر اس محبت کا بدلہ کیا ملے گا؟ آپ اتنی تاکید کر رہے ہیں، کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، بس ایک چیز ہے اہل بیت سے پیار کرنا، اہل بیت سے محبت کر لینا۔ ٹھیک ہے میں نے کر لیا، مگر اتنی تاکید کے ساتھ پیغمبر آپ حکم دے رہے ہو تو آخر بدلہ کیا ہوگا؟ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو آواز آئی سنو، ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ، ماتا شہیدہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو آل رسول کی محبت میں دنیا سے گیا وہ جنتی اور شہید بن کر کے گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بدلہ ملے گا۔ حسین کی محبت کو لے کر کے جا، جنتی بن کر کے جائے گا، حسین کی محبت کو لے کر کے جا، شہید بن کر کے جائے گا۔ اگر اجازت ہو تو صاحب دیجیے، اجازت ہو تو صاحب میری طرف کرے اور مجھے بولنے کا موقع دے۔ یہ ہے حضرت حر، نام سنا ہوگا آپ نے میدان کربلا میں جب میرے آقا نے کہا علی مبارک کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ حر نکلے، یاد ہے اے امام حسین میں آپ کی مدد کروں گا، گھیر کھا کے آپ کو لانے والا میں، قید کر کے لانے والا میں، راستے میں گرفتار کر کے لانے والا میں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا آپ سے دھوکا ہوا ہے، مجھے پتا نہیں تھا آپ کے ساتھ غداری کی گئی ہے۔ اے امام اگر اب میں توبہ کر لوں تو میری غلطی معاف ہو سکتی ہے۔ امام نے کہا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ آواز آئی میرا نام حر ہے۔ کہا حر کے معنی آزاد ہے، جا تجھے میں نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اب بھی نہیں سمجھو گے؟ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، حسین کی محبت پیدا کر لے، اللہ کی عزت کی قسم، سجدے ایک طرف، زکات ایک طرف، روزہ ایک طرف، حج ایک طرف، خیرات ایک طرف، سب ٹھیک ہے، حسین کی محبت ایک طرف ہے۔ یاد رکھنا نماز پڑھے گا جنت میں جائے کوئی گارنٹی نہیں، روزہ رکھے گا
جب وہ برا ہے کہا تو جہنم سے آزاد ہے. کہا ادھر سے وہ چلا رہا تھا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اے امام مجھے جانے دو. نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. ذرا دیکھیے ابھی ہوئی یزیدیوں کی طرف تھی, ابھی آئے ہیں, ابھی آئے. ہم نے کہا اے امام کم سے کم ایک نماز پڑھنے کا ٹائم دے دیتے یا 2 رکعت نفل پڑھنے کا وقت دے دیتے, نماز پڑھ کے یہ جاتے. ابھی تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے سب یزیدیوں کی جماعت میں رہ کر کے پڑھی ہے. ابھی تک چاہے ظہر پڑھا ہو یا عصر پڑھا ہو, جتنی نمازیں پڑھی ہیں یزیدی بن کے پڑھی ہے, یزیدیوں کے ساتھ پڑھی ہے. اب آپ کے پاس آئے ہیں, میدان میں جانے سے پہلے اگر نماز کا کسی ٹائم نہیں تھا تو کم سے کم نفل پڑھنے کی اجازت دے دیتے. حسینی نماز پڑھ کر کے جاتے. بولے سنا نہیں عبد الرحمان قادری تو سمجھ نہیں رہا ہے, اگر میں نماز تک روکتا اور تب جاتے تو کوئی ملا کہہ سکتا تھا خود کو نماز جنت میں لے گئی. میں بتانا چاہتا ہوں خود کو نماز نہیں حسین کی محبت لے گئی ہے, حسین کی محبت لے گئی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اللہ سمجھ عطا فرمائے, میرے حسین کی محبت میں جلائے, حسین کی محبت میں اٹھائے. مقام کیا ہے حسین کا؟ ایک نام ہے حسن آتا ہے اور دوسرا نام حسین آتا ہے. حدیث میں آیا اسمان حاضان اسمان من الجنہ, یہ دونوں نام جنتی ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. یہ دونوں نام حجبہم اللہ. بیہقی مجموع الزوائد للہیثمی, کتاب کا نام نوٹ کرو, مجموع الزوائد ہیثمی کی, مسند امام احمد بن حنبل, اور اس طرح سے ابن کثیر نے بھی لکھا اور دیگر لوگوں نے بھی نقل کیا اس حدیث کو. حجبہم اللہ, اللہ نے ان دونوں نام کو چھپا کے رکھا تھا. اب بھی نہیں بولو گے ذرا سبحان اللہ. اللہ نے ان دونوں نام کو چھپا کے رکھا تھا, اور جب حسن پیدا ہوئے نبی کے ذریعے سے اس کا نام حسن رکھو, حسین پیدا ہوئے نبی کے ذریعے سے اس کا نام حسین رکھو. ان سے پہلے یہ نام نہیں ملتا ہے, یاد رکھیے گا. یہ دونوں جنتی نام ہے, اللہ نے چھپا کے رکھا تھا. اے مولا اس نام کو چھپا کے کیوں رکھا؟ تاکہ بتا دیا جائے نبی تو نبی ہے, حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں بن سکتا اور حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں بن سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقام و مرتبہ ہے, کتنا بتاؤں میں. نواز رسول ہے, اللہ سمجھ عطا فرمائے. آپ کا تصور بھی وہاں نہیں جائے گا جو ان کا مقام ہے. اتنے اونچے شان والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان نوازوں کی محبت میں جلائے. حدیث اور کتابیں تاریخ کی کیا بتا رہی. ایک صحابی آئے, بارگاہ رسول میں گئے تھے, کہیں جنگل باہر گئے تھے, تو ایک ہرنی کا بچہ دیکھا تو اس کو پکڑ کے لے آئے, پکڑ کے لے کے آ گیا بارگاہ مصطفیٰ میں. یا رسول اللہ اس کو دیکھا وہیں تو لے کے آ گیا. اتنے میں حسن آ گئے, بولے یا رسول اللہ چھوٹے سے یہ ہرنی کا بچہ ہمیں دے دیجئے, میں کھیلوں گا. نبی کرتے کیا اس کیا کرتے وہ دے دیے, لے جاؤ دے دیا. وہ لے کر کے گئے, اس سے اپنا بچے بہلاتے کھجلاتے کھیلتے ہوئے جب گھر پہنچے, امام حسین نے دیکھا تو کہا یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لائے, ہم کو دے دو, لاؤ ہم کھیلیں. تو امام حسن نے کہا کہ میں نانا جان سے لے کے آیا ہوں, تم بھی جا کے وہی لے لو, جاؤ تم بھی مانگ لو. وہ بھی آ گیا. اب میٹر یہ تھوڑی تھا کہ وہاں فیکٹری ہے, لیکن اب بچے بولے نانا جان سے میں لے کے آیا ہوں, جاؤ آپ ہی لے لو. وہ آئے, بولے نانا جان آپ نے حسن کو ہرنی کا بچہ دیا, ہمیں بھی دے دیجیے. نبی نے فرمایا, وہ ایک صحابی جنگل سے لائے تھے, وہ ایک ہی تھا, ان کو دے دیا, آپ نہیں ہے. تو بولے نہیں, ان کو آپ نے دیا, ہم کو بھی دیجیے. تو بولے اب نہیں ہے, وہ ایک ہی لے کے آئے تھے. وہ بولے نہیں, ہم کو بھی چاہیے, ان کو دیا ہے, ہم کو بھی دیجیے. اچھا ایک شعر سناؤں اعلیٰ حضرت کا. میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے بھاگا,
तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो करीब था कि इमाम हुसैन ये बात कहते कहते रोने लगते, नाना जान हमें भी दीजिए, हमें दीजिए। तब तक जंगल की तरफ क्या देख रहे हैं, रास्ते पर एक हिरनी चली आ रही है और अपने साथ एक बच्चा लेकर के आ रही है। आई और आकर के नबी के कदम पे अपने सर को रख दिया, या रसूल अल्लाह, वो जो बच्चा सहाबी लेके आया है वो भी मेरा ही बच्चा था और ये मैं अपना बच्चा खुद लेके आई हूँ, अब तू क्यों लेकर के आ गई? एक पैगंबर, मुझे अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त है मगर हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं है। सुभान अल्लाह, ये मेरा हुसैन है, जरा देखिए, ये उठा करके उनको दे दीजिए। वाह रे मेरे हुसैन, क्या रुतबे वाले हो आप। मगर अंधी आपको अगर ना नजर आए तो हम क्या कर सकते हैं? वो हिरनी कह गई है, या रसूल अल्लाह, हुसैन का रोना हमें बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह समझ अता फरमाए, जानवर भी किस तरीके से कद्र कर रहे हैं, कैसी इज्जत कर रहे हैं, कैसी इज्जत कर रहे हैं। दोनों बच्चों का रोना जानवरों को भी बर्दाश्त नहीं है। नबी फरमाते हैं, ए लोगों, अगर मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ तो बस एक ही चीज है, मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर लेना, अहले बैत की अकीदत को दिल में बसा लेना, इनसे अकीदत रखना, अली से मोहब्बत करना, हसन से मोहब्बत करना, हुसैन से मोहब्बत करना। बस यही एक सवाल है, जरा देखिए इनका मकाम क्या है शहजादों का। आपको मैं बता दूं, 15 रमजान मुबारक 3 हिजरी में इमाम हसन पैदा हुए और 5 शाबान 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। इमाम हुसैन पैदा हुए। अच्छा, आप जानते हैं कि नबी की बेटी हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से हुआ था ना। और पहले अबू बकर ने पैगाम भेजा, नबी ने मंजूर नहीं किया, उमर ने भेजा, मंजूर नहीं किया, जब अली ने भेजा तो नबी ने मंजूर कर लिया और निकाह कर दिया। दोनों शहजादे हजरत फातिमा के, अली के और नबी के निवासे। यूं कह लीजिए, मैंने एक तकरीर में बताया था कि दोनों के मिलन से मोती पैदा हुए, एक को हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं। अल्लाह समझ अता फरमाए। हजरत फातिमा ज़हरा, अब ये हसन और हुसैन जिनको बताया, जो नाम रखे गए जन्नती नाम, इससे पहले कभी रखे नहीं गए थे, ठीक है ना। धीरे धीरे परवरिश हो रही है हजरत फातिमा की गोद में। अब आप सोचें, जिन्होंने हजरत फातिमा का दूध पिया हो कैसे होंगे, जो अली का बेटा हो और नबी का निवासा हो, वो कैसा होगा। तारीख की मोतबर किताबों के बयान के मुताबिक कंजुल गराइब है और इजालतुल खिफा वगैरह है, रौज़तुश शुहदा है, ये सब अहम किताबें मानी जाती है। इनके बयान के मुताबिक जरा देखिए, एक बार मेरे नबी किसी गज़वे में चले गए, हजरत अली भी गए और इमाम हसन घर से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा ऐसे टहलते गए एकदम बाहर शहर के निकल गए और एक नखलिस्तान में पहुंचे। वहीं उनके भी है कि अब वापस आना था तो रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था, वो ऐसे घूमते घूमते चले गए, किधर जाए। इतने में साले बिन रोआ नाम का एक यहूदी उधर से आ रहा था। उसने देखा बड़ा हसीनो जमीन चेहरा है, बड़ा खूबसूरत चेहरा है। देखा, देखने के बाद अपने साथ ले लिया और लेकर के अपने घर आया। अपने घर आने के बाद खिलाया पिलाया, उसके बाद छुपा दिया घर में। अब जब शाम बढ़ने लगी, शाम होने लगी, मगरिब का वक्त होने लगा तो हजरत फातिमा परेशान हुई कि लड़का कहाँ गया, इमाम हसन कहाँ चले गए। बार बार दरवाजे पे आ रही है, कोई मिलता भी नहीं है, उससे कहने की जाओ ढूंढ के ले आओ। हजरत अली भी नहीं है, हजरत अली भी नहीं है। हाँ, इमाम हुसैन गए, इमाम हुसैन गए थे, हजरत अली भी नहीं है। इमाम हसन आ गए तो इमाम हसन से उनकी अम्मी ने कहा, हजरत फातिमा ने, बेटा तू ही है खाली, तेरा छोटा भाई इमाम हुसैन ऐसे निकले हैं, कहीं टहलते टहलते गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, शाम होने को आई है अभी वापस नहीं लौटे। तो अली भी घर पे नहीं है, मेरे आका कहीं गजबे पे गए हुए हैं, अब कोई है नहीं, कोई दिख नहीं रहा है कि उनको ढूंढने के लिए भेजा जाए। तो आप हो, इमाम हसन ने कहा, आप बड़े भाई हो, आप
آپ کا چھوٹا بھائی نہ جانے کہاں ہے، تو آپ جاؤ تلاش کر کے لے کر کے آؤ۔ امام حسن نکلے، کہا امی جان میں جاتا ہوں ڈھونڈتا ہوں۔ یہ بھی نکلے ڈھونڈنے کے لیے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی راستے پہ آئے جہاں نخلستان سے یہودی اٹھا کر کے لے کے آیا تھا، وہیں پہنچے، وہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اچانک ان کی نظر ایک ہرن پہ پڑتی ہے، ہرن پہ پڑتی ہے۔ یہ ڈھونڈتے جب پریشان ہو گئے تو ہرن پہ جب نظر پڑی تو کہا یا ظبیو انت اخی حسین، اے ہرن کیا تم نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے آواز دے رہے ہیں یا قرۃ عین رسول اللہ، اے میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک حسین کہاں ہو، اے میرے بھائی کہاں ہو؟ جب کہیں سے جواب نہیں مل رہا ہے، ہرنی پہ نظر پڑتی ہے، انہوں نے کہا یا ظبیو هل رأیت اخی حسین، کیا تم نے اے ہرن کیا تم نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ تب جانتے ہو جب ہرن سے انہوں نے سوال کیا، اب ہرن کیا جواب دے، مگر اللہ کے عزت کی قسم معتبر کتابوں کے اندر یہ تاریخ لکھی ہے۔ ہرن نے فوراً کہا آخذہ صالح بن رقعہ واقفہ فی بیتہ، اے حسن آپ کے بھائی حسین کو صالح یہودی نے پکڑ لیا ہے اور اپنے گھر میں چھپا لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہرن نے کہا۔ میں بتا رہا ہوں ذرا دیکھیے تو صحیح، آپ اندازہ فرمائیے مسلمانوں، وہ وہاں سے اس کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باہر آیا، میرے بھائی حسین کو تو نے چھپا کے رکھا ہے، باہر لے کر گیا، اگر تو نے نہیں دیا تو میں نانا جان سے کہہ دوں گا، اگر تیرے لیے بددعا کر دیے ساری وہی یہودیت ختم ہو جائے گی دنیا سے، اگر تو نے نہیں دیا اپنے ابو علی سے کہہ دوں گا، ان کے تلوار کی کاٹ جانتا ہے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، اگر تو نے میرے بھائی کو میرے حوالے نہیں کیا، میری ماں کو جانتا ہے اگر انہوں نے بددعا کر دی تو سب ختم ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا یہ تو بتاؤ یہ ایسی باتیں کاہے کر رہے ہو، کیسے معلوم آپ کو کہ آپ کا بھائی ہمارے گھر میں ہے، آپ کے بھائی کو ہم نے پکڑا ہے، ثبوت کیا ہے؟ تو بولے ثبوت کی بات کر رہا ہے، ہم وہ ہے کہ اگر ہم بولنے پہ آ جائے تو جانور بھی بولنے لگتے ہیں، جانور بھی ثبوت دیں گے۔ بولے کس نے بتایا؟ بولے ایک ہرن مل گیا راستے میں نے اس سے پوچھا بتا میرا بھائی کہاں ہے، اس نے تجھے پکڑتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے بتایا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، دنیا بدلی۔ اس نے کہا کہ آپ کسی سے مت کہیے گا میں حسین کو لے کے آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، باہر لایا، جب حوالے کرنے لگا تو کہا ایسے نہیں، کچھ اشرفیاں لے لو، نچھاور کر دیتے ہیں، نچھاور کیا، بولے اب لے جائے، بولے اب بھی نہیں، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے غلام بنا لو اپنے در کا۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سمجھ عطا فرمائے، حسین کی محبت میں جلائے، حسین کی محبت میں اٹھائے۔ یہ تو آمنے سامنے کی بات ہو گئی ہے، ہم مولوی ہیں، یہ مولوی ہے، یہ علماء کرام ہے، عمر بیت رہی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، تبلیغ کرتے کرتے مگر کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تبلیغ کر کے ایک کو نہیں سدھار پا رہے، مگر حسین وہ ہے کہ جو چہرہ جس کو سر کٹا ہوا ہے، سر کٹا ہوا ہے، چہرہ جو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، زندہ ہو کے جو نہیں کر پا رہے ہیں، کٹا ہوا سر میرے حسین کا وہ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، اور یہ ساری باتیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، ذکر شہداء کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ساری تفصیل تو آگے آئے گی، میں سب بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کب سر کٹا، کون ایمان لایا، خالی سر کو دیکھ کر کے بس ابھی مختصر میں جان لیجئے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین ذرا دیکھیے کیا مقام ہے۔ بچپن میں جب پوچھ رہے ہیں تو وہ ہرن جواب دے رہا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ موجود ہیں، یہ ہے اہل بیت اطہار، یہ ہے اہل بیت کا مقام۔ حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں میں آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، میرے نبی باہر آئے، میں نے دیکھا کمبل اوڑھے ہوئے ہیں اور ایسا لگا کہ کوئی چیز اندر کو دبائے ہوئے ہیں، اندر لیے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یہ اندر کیا ہے، کون سی چیز ابھری ہوئی ہے؟ میرے آقا نے جب پردہ ہٹایا ہے، کمبل ہٹایا
میں نے دیکھا حسن و حسین جلوہ فرما تھے. سبحان اللہ. نبی دعا کر رہے ہیں اے میرے مولا یہ میرے نواسے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے حسین کے دیوانوں, اس حدیث کی روشنی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ تم سے محبت کرتا ہے, اس لیے کہ تم حسین سے محبت کرتے ہو, تم حسین سے محبت کرتے ہو. اللہ سمجھ عطا فرمائے, اللہ سمجھ عطا فرمائے. اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. اے میرے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور ان سے بھی محبت کر جن سے یہ محبت جو ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. یہ حسن و حسین کا مقام ہے, عقیدت دل میں بسا لو, انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی, تاریخیں تو ان کی بڑی لمبی چوڑی ہیں. بڑا ارے وہ بڑی مشہور تاریخ ہے, نبی نماز پڑھ رہے تھے اور یہ حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے اور مجموع الزوائد الحیثمی میں بھی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں. کئی حوالے جات ہیں کئی کتابوں میں. میرے نبی نماز پڑھ رہے تھے, کہیں کہیں یہ آیا ہے کہ دونوں شہزادے آ کے بیٹھ گئے, اور کہیں کہیں یہ ہے کہ امام حسین آ کر کے بیٹھ گئے, ایک شہزادہ آیا. نبی نماز پڑھا رہے تھے. ایک روایت میں نے دیکھی, کننا نصلی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء, ہمیشہ کی نماز پڑھ رہے تھے. ایک جگہ دیکھا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. بہرحال نماز پڑھ رہے تھے, میرے آقا شہزادہ آیا اور نبی سجدے میں گئے, آ کے پشت پہ میرے آقا کے بیٹھ گئے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اور خالی اتنا نہیں, ایک روایت میں دیکھا کہ جب سجدے میں گئے تو دونوں آ کر کے پشت پہ بیٹھ گئے, اور نبی نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایسے کر کے پکڑا دھیرے سے, اس میں لکھا ہوا اخذہ رفیقا, نرم پکڑا, مطلب بہت ٹائٹ نہیں, جیسے بچے کو پکڑتے ہیں آسانی سے, اور پکڑنے کے بعد ایک طرف بٹھا دیا, اور بٹھا دینے کے بعد ان کو ایک طرف بٹھا دیا اور نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی دقت کی بات نہیں ہے. ارے اللہ کے عزت کی قسم, کم سے کم 4 5 6 کتابوں کا حوالہ دوں گا, ساری کتابوں کا آپ کمرے پہ آ کر کے ملیے, ٹھیک ہے. حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے, پوری عربی عبارتیں ہیں کہ ایسے میرے آقا نے پکڑا اور بٹھا دیا. کتنا بڑا احمق ہے وہ جو کہتا ہے نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل. نبی کے نماز میں حسین کو نبی پکڑ کے ادھر بیٹھا رہے اور نماز نبی کی باطل نہیں ہو رہی ہے. حسین کے خیال سے امتی کی نماز احمد مختار سے کیسے باطل ہو جائے گی؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. نبی سجدے میں گئے, کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے, کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے روایت. اللہ سمجھ عطا فرمائے. سچائی وہی ہے مگر چھپایا جاتا ہے, یہ سب بتایا نہیں جاتا, یہ قوم کو نہیں بتایا, چھپا لیا جاتا ہے. قوم کو کیا بتایا جاتا ہے؟ کلو بدعت دلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, بس قوم کو یہی بتایا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم بھی تو بتاتے ہیں, ہم بھی تو ایسا تھوڑی ہم کہتے ہیں کلو بدعت دلالہ, ہم نہیں بتاتے, ہم بھی بتاتے ہیں کلو بدعت دلالہ, لیکن ہم خالی یہی ایک نہیں بتاتے, ہم یہ بھی بتاتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی بتاتے ہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. ذرا دیکھیے نبی سجدے میں گئے, وہ آ کے پشت انور پہ سوار ہو گئے. نبی نے سجدہ تھوڑا سا لمبا کر دیا, جب سر اٹھایا سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا یا وہی نازل ہونے لگی تھی؟ نبی نے کہا نہیں, نہ وہی نازل ہو رہی تھی نہ سجدہ لمبا کرنے کا حکم آیا ہے. میرا نواسا حسین آ کے میرے پشت پہ بیٹھ گیا. میں نے یہ سوچا اگر سر اٹھا دوں تو حسین کہیں گر نہ جائے. میں نے حسین کا گرنا گوارا نہیں کیا, اس لیے سجدے کو لمبا کر دیا. اب بھی نہیں سمجھو گے, وہ اہل حسین, وہ حسین جس کے لیے میرے آقا نے سجدے کو لمبا کر دیا, اگر میں اٹھ گیا کہیں حسین گر نہ جائے. میرے حسین بھی اپنے جب ثواب پر آئے تو آواز دیا, اے میرے نانا جان, میرے لیے آپ نے سجدہ لمبا کیا تھا کہ کہیں نواسا گر نہ جائے. اس سجدے کی لاج حسین رکھے گا, اس سجدے کی عزت حسین رکھے گا, اس سجدے کی عظمت
حسین رکھے گا، اس سجدے کا پاس و لحاظ حسین میدان کربلا میں رکھے گا۔ اے نانا جان، لوگ تو سجدہ کرتے ہیں اور سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں، 2 منٹ کیا، 4 منٹ کیا، سجدے سے سر اٹھا لیا۔ اے میرے نانا، آپ نے میرے لیے سجدہ لمبا کیا مگر آپ نے بھی سر اٹھا لیا، مگر آپ کے اسلام کے لیے جب حسین کربلا میں سجدہ کرے گا تو سجدہ کرتے تو سب دیکھیں گے مگر اٹھتا ہوا کوئی نہیں دیکھے گا، اٹھتا ہوا کوئی نہیں دیکھے گا۔ سبحان اللہ، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، پھر بات آگے بڑھاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت امام حسن اور امام حسین شواہد النبوہ کمرے میں رکھی ہے میرے، وہی دیکھ رہا تھا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے اور روضۃ الشہداء میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ امام حسن ہے، امام حسین اور میرے آقا ہے، اور دونوں کو کشتی لڑا رہے ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، تو دونوں لڑ رہے تھے، حسن بڑے حسین چھوٹے، تو میرے آقا نے فرمایا حسین حسن کو ایسے پکڑو، تو حضرت فاطمہ تھی، بولی یا رسول اللہ آپ بھی وہ بڑے ہیں اور بڑے کو آپ کہہ رہے ہیں چھوٹے کو ایسے پکڑو، حوصلہ تو چھوٹے کا بڑھانا چاہیے۔ تو میرے آقا مسکرائے، بولے ادھر جبریل کھڑے ہیں، کہہ رہے حسین حسن کو ایسے پکڑو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اگر میں بھی ادھر ہی ہو جاتا تو سب ادھر ہی ہو جاتے، ہی اکیلے ہو جاتے۔ اس لیے ذرا دیکھیے کیا مقام ہے ان شہزادوں کا، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ روایت میں آتا ہے ایک بار انہوں نے کتب الحسن والحسین فی لوحین، دونوں نے 2 تختیاں لکھی۔ کیا لکھا؟ 2 تختیاں لکھتے ہیں اور لے کے آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، روضۃ الشہداء معتبر کتاب ہے، اس کے اندر موجود، لے کر کے آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، اور بولے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے میں نے ٹھیک لکھا ہے یا حسن نے ٹھیک لکھا ہے؟ حسن نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں میں نے ٹھیک لکھا ہے یا حسین نے ٹھیک لکھا ہے؟ نبی نے دونوں کو بڑے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر دونوں کا چہرہ دیکھا، بھی کیا بول دوں، اگر کہہ دوں حسن تم نے ٹھیک لکھا ہے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر کہہ دوں آپ نے حسین تم نے ٹھیک لکھا ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ سوچتے رہے تو نبی بولے کہ اے بیٹا ایسا کرو، بولے کیسا؟ بولے چلے جاؤ اپنے ابو علی کے پاس، وہ باب مدینۃ العلم ہے، ان سے فیصلہ کروا لو، ابھی وہ ترنت فیصلہ کر دیں گے کس کی لکھائی ٹھیک ہے۔ دونوں آئے حضرت علی کے پاس، ارے نانا جان کے پاس گئے تھے، یہ تختی لے کر کے کہ بتا دیں کس کی لکھائی ٹھیک ہے، حسن کی یا حسین کی؟ تو انہوں نے کہا علی کے پاس چلے جاؤ، وہ فیصلہ کر دیں گے کس کی لکھائی ٹھیک ہے، حسن کی یا حسین کی۔ حضرت علی باب مدینۃ العلم تھے، وہ سمجھ گئے کہ نبی نے جان بوجھ کر کے بھیجا ہے کہ کون فیصلہ کرے، تو یہ بھی دیکھتے رہے۔ اس کے بعد اندر مسکرائے، بولے بیٹا ایک کام کرو اپنی امی فاطمہ کے پاس چلے جاؤ، وہ نبی کی بیٹی ہے، وہ فیصلہ کر دے گی کس کی لکھائی ٹھیک ہے، وہ اچھا فیصلہ کرے گی۔ دونوں تختیاں لے کر کے حضرت فاطمہ کے پاس آئے، امی جان نانا جان کے پاس گئے تھے، انہوں نے ابو علی کے پاس بھیج دیا، حضرت علی کے پاس گئے، ابو کے پاس گئے، ابو نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے، آپ فیصلہ کر دیں کہ کس کی لکھائی ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ دونوں کو دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے، وہ سمجھ گئی کہ اسی لیے فیصلہ نہیں کیے، کس کو بولے، ان کو بولے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور ان کو بولے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، کس کو بولے کہ کس کی لکھائی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹو میں 7 موتیاں اچھال رہی ہوں، کہیں کتاب میں سیب کا بھی ذکر آیا ہے، سیب کا بھی ذکر آیا ہے، کہیں موتی کا ذکر آیا ہے۔ انہوں نے کہا اے بیٹو میرے پاس 7 موتیاں ہیں، میں 7 موتیوں کو آسمان پہ اچھال رہی ہوں، دونوں تختیاں ایسے رکھ دو، دونوں تختیاں زمین پر ایسے رکھ دی
की गई, कहा सातों मोतियों को आसमान में उछाल रही हूँ, जिसकी तख्ती पे 4 मोती गिर गए तो एक ज्यादा होगा, उसी की लिखाई ठीक होगी। 3 इधर गिरे 3 इधर गिरे तो बराबर, अब फैसला नहीं हो पाएगा। जिसकी तख्ती पे 4 मोती गिरे वही चौथा मोती फैसला करेगा किसकी लिखाई ठीक है। मंजूर कर लिया दोनों बच्चों ने, तख्तियों को रख दिया सामने, और सामने रख देने के बाद हजरत फातिमा ने 700 मोतियों को आसमान में उछाला। मेरे मौला करम फरमाना, 700 मोतियों को आसमान पे उछाला तो 3 मोती हजरत हसन की तख्ती पे गिरे और 3 मोती हजरत हुसैन की तख्ती पे गिरे। एक मोती ऊपर ही लटका रह गया, नीचवाई बहने किया। हमने पूछा सुभान अल्लाह, एक मोती आज अच्छा टाइम वही है, एक मोती ऊपर ही लटका रह गया, वो आया ही नहीं। हमने पूछा कि ये बता तू उधर क्या कर रहा है, फैसला तो तेरे को कर रहा है, तुझे तो फैसला कर रहा है, तू वहां क्या कर रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है? उसने जवाब दिया अब्दुल रहमान कादरी, जाऊं तो किधर जाऊं, इधर जाऊं इधर जाऊं। जब नबी ने नहीं किया, अली ने नहीं किया तो हमारी क्या हैसियत है, हम कहां जाए, हम तो और चक्कर में फंस गए। किधर जाए, इधर जाए या उधर जाए। 7वां मोती जिसको डिसाइड करना था, फैसला करना था, जिसको फैसला करना था, वो आसमान में रुक गया, वहीं लटका रह गया। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील जाओ 7वें मोती को पकड़ के 2 टुकड़े कर दो, आधा हसन की तख्ती पे रख दो, आधा हुसैन की तख्ती पे रख दो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आधा इधर रखा गया, आधा इधर रखा गया। जब देखा तब कहा बेटो तुम्हारी भी लिखाई ठीक है, तुम्हारी भी लिखाई ठीक है, मतलब तो 2 लाखों का दिल अगर नबी ने तोड़ना गवारा नहीं किया तो अली ने तोड़ना भी गवारा न किया, और अली ने तोड़ना गवारा न किया तो मौला ने भी तोड़ना गवारा नहीं किया। अंदाजा फरमाइए, ये है हसन और हुसैन, ये है उनका मकाम और मर्तबा। अल्लाह के नजदीक कैसी इज्जत है, क्या मकाम है, कैसी शान है। अल्लाह ताला हमें इन पाकीज़ा रूहों के सदक़े में जिलाए। आप अगर तारीख देखिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने ना, जानते हैं ना, जरा जोर से बोलो। एक नबी है, नबी है वो, ठीक है ना। तबलीग करते रहे, कौम नहीं मान रही थी, और ये एकदम तबलीग करते करते परेशान हो गए। तब बोले रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, ये मेरे मौला जमीन में कोई काफिर जिंदा ही मत छोड़, सबको मार दे, सबको मार दे। सवाल ये पैदा हुआ इस सबको काहे मार दे, चलो बप्पा बेईमान है तो हो ही सकता है बेटुआ नीक हो जाए, समझ रहे ना। बाप गड़बड़ है, मुमकिन है उसके नस्ल से लड़का पैदा हो वो ठीक हो जाए। तो ये कह रहे कुरान में आया, ये जब एक सवाल होता है ना, इसका जवाब भी वही आ गया, वाला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा। ये हाफिज जी है, देखो अच्छा हुआ, वाला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा। एक सवाल होता है कि बच्चा ईमान ले आए, तो ये बोले मेरे मौला मैं खूब जान चुका हूँ, ये तो ये इनका खून नस्ल तक जान चुका हूँ, जौन पैदा हुए तौनो बेकार है। सुबह जरा देखिए एक नबी की नजर, वाला यलिदु इल्ला कफ्फारा फाजिरा। ए मौला जो पैदा होंगे वो भी गड़बड़ पैदा होंगे, ये मैं जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ सबको मालूम। अब ये तबलीग करते हुए जा रहे हैं, कौम ने पत्थर मारा, खून के फव्वारे निकले, तकलीफ हुई। शाम को फरिश्ता आता है और अपना पर लगा देता है, बिल्कुल सही हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा देखिए ये सब हजरत नूह का, पत्थर मारे गए, खून के फव्वारे, फरिश्ता आया, पर लगा दिया, बिल्कुल ठीक हो गए। अय्यूब, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनका सब्र बहुत मशहूर है ना, सब्र अय्यूब। 40 बेटे
बेटियां बीवियां सब मिला करके 40 लोग एक घर में थे। ये इबादत कर रहे थे एक जगह बैठ करके, एक तरफ ये इबादत कर रहे थे। इतने में पूरा घर मिस्र धंस गया नीचे, सबके सब मर गए। शैतान आया, बोला आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, उसी ने सबको मार दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, चौपट हो गया पूरा घर, सबके सब मर गए। बोले इब्लीस मालूम होता है तुझे क्या दिक्कत है, उसकी चीज थी उसने वापस ले लिया। जरा देखिए तो सही, सबको जो है 40 बेटे बेटियां सब घर गिर गया, सब मर गए। इनके बारे में आता है कि जिसमें अल्लाह ने आजमाइश में डाला, मैं बता रहा हूँ ना जितना बड़ा मर्तबा होता है इम्तिहान वैसे ही होता है कि अल्लाह ने आजमाइश में डाला। एक किताब में देखा 4000 कीड़े इनके जिस्म में थे, 4000 कीड़े थे। कोई गिर जाता उठा के रख लेते, अभी तेरे जाने का टाइम नहीं है। आखिर दिक्कतें बर्दाश्त करते रहे, दिक्कतें बर्दाश्त करते रहे, और कीड़े 4 जिस्म में मौजूद है, सब्र करते रहे। और जब शाम के टाइम दर्द ज्यादा उठता, जब कीड़े काटते जिस्म में और चीख निकलती, और जब दर्द ज्यादा उठता तब गैबी आवाज आती मौला की, ए अय्यूब तबीयत कैसी है, ठीक तो है, जरा देखिए। इम्तिहान ऐसा होता है, इम्तिहान ऐसा होता है। मैंने पूछा ए अय्यूब ये बताओ, जब ये बात में ठीक हो गए, एक जहन में सवाल आया, ये बताओ जब कीड़े जिस्म में थे, दर्द हो रहा था, तब अच्छा था या अब अच्छा है? बोले मेरे मौला के इज्जत की कसम, अब अच्छा नहीं है, तभी अच्छा था। हमने कहा वो कैसे? बोले अब आराम है, तकलीफ आराम है, आसाइश है, दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब बीमार था तो शाम को जब दर्द उठता तो मौला की आवाज आती, कैसा है? वो मजा अब नहीं मिल पा रहा है, वो लज्जत अब नहीं मिल पा रही है। अल्लाह समझ आता फरमाए, जरा देखो तो सही दीवाने कैसे होते हैं। तो ये है सब्र अय्यूब। 40 बेटे बेटियां, परिवार खत्म हो गया, एक जमाने तक बीमारी में रहे मगर सब्र करते रहे। नूह को पत्थर मारा जाता, सब्र करते रहे। ये सारे सब्र इतिहास बता रहा है। एक सब्र नूह का है और एक सब्र अय्यूब का है। तारीख की किताबों में इस्लाम के अंदर ये 2 सब्र बहुत मशहूर है। मगर सुन लो, हुसैन का दीवाना कहता है अल्लाह की इज्जत की कसम, आदम से लेके आज तक की तारीख देख ले, हुसैन ने जो मुसीबत उठाई है, तारीख में ऐसी मुसीबत कहीं नहीं मिलेगी। देख लो उठा करके हुसैन ने जो परेशानियां उठाई है, अल्लाह समझ अता फरमाए और हमें हुसैन की मोहब्बत में जिलाए, अहले बैत की मोहब्बत में उठाए। आप देखो हजरत उस्मान गनी पर पानी बंद किया गया था, माना पानी बंद किया गया था, मगर वो अपने घर में थे, अपने वतन में थे, अपने शहर में थे, अपने घर में थे, उनका परिवार उनके साथ में था। पानी बंद किया गया था मगर हुसैन घर से दूर है, वतन से बेवतन है, वतन से बेवतन है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। ऐसी हालत में मेरे हुसैन को शहीद किया गया, इसीलिए सैयदुश्शुहदा का लक़ब दिया जाता है। याद रखिएगा, जो दिक्कतें उन्होंने उठाई है तारीख में ऐसी मिलती नहीं है। अल्लाह समझ अता फरमाए। तो मैं फज़ाइल और मकाम और मर्तबा बता रहा था। आइए एक तारीख और ले लीजिए, वक्त हो रहा है, एक तारीख और ले लीजिए। हजरत रमजान मुबारक का आखिरी चल रहा है, आखिरी तारीख है। आए इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों बच्चे हैं। ए अम्मी जान, वो कल ईद का दिन है और हमारे लिए कोई कपड़े नहीं है। लोग नए नए कपड़े पहन के ईदगाह में जाएंगे, नवासे रसूल क्या लेकर के जाएंगे? क्या नवासे रसूल के लिए कोई अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा? हजरत फातिमा ने कहा, ए बेटो घबराओ नहीं, इंतजाम कर दिया जाएगा। सोचा जाएगा, माँ ने वादा कर दिया कि ये बेटा इंतजाम कर दिया जाएगा। अब सुबह की सफेदी नमूदार हो रही थी, हजरत फातिमा सोच रही है मैंने वादा कर दिया है, सुबह मुतालबा करेंगे तो कहाँ से दिया जाएगा? ये आजकल के माँ बाप नहीं है कि कह दिया, जरा देखिएगा, कह दिया उसके बाद भूल गए, बात खत्म हो गई। जो कह दिया था उसको पूरा भी करना है, इसलिए वो इसी सोच में थे, इसी सोच में थे। आज एक बात कहीं पे याद आ गई है।
कह जाऊं मैं, हदीस जो आप लोग सुनते हो और उलमाए किराम बताते हैं, ये कैसे पहुंचा इतनी आसानी से? मैं बताऊं, बड़ी जर्ह होती है इसमें, बड़ी बहस होती है इसमें, बड़ी जरहोपद के बाद कोई चीज पहुंचती है। इमाम मुस्लिम के बारे में बताया जाता है कि इनको पता लगा कि कहीं पे एक साहब के पास एक हदीस है, वो गए लेने के लिए, तो क्या देखा कि एक जानवर को ऐसे कोई चीज लेकर के वो कह रहे हैं कि आ आ आ, और मतलब ये है कि इसमें कुछ लिए हुए हैं। जब ये जा करके देखे तो उसमें कुछ था ही नहीं, तो बोले ये क्या कर रहे हो आप, उसको भुला रहे हो, और ये दिखा करके इसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो बोले जानवर है, क्या हुआ, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। बोले मुबारक हो, आप अपनी हदीस अपने पास रखो, जो जानवर को धोखा दे सकता है वो हमें भी धोखा दे सकता है। जरा देखिए, इतना मजबूत और इस तरह से छानबीन करके कब हदीसें हम तक पहुंची है। अब जरा देखो, हजरत फातिमा कह रही है कि वादा कर दिया है, सुबह बच्चे आकर के दावत पकड़ेंगे और कहेंगे कपड़ा कहाँ है, तो कहाँ से दिया जाएगा। सुबह की सफीदी नमूदार हो रही थी, मौसी ने अजान दिया, हजरत फातिमा ने वजू फरमाया, मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा करके मुसल्ले पे बैठ गई, नमाज फजर अदा करती है, नमाज फजर अदा करती है, हाथ उठाया, रो रही है, दुआ कर रही है, मेरे मौला मेरे उठे के हाथों की लाज रख ले, मेरे नबी के नमाजों से मैंने नए कपड़े का वादा कर दिया है, ए मेरे मौला मेरी ज़बान की लाज रख ले, तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, इंतजाम फरमाने वाला है, लअल्लाह जुहदिसु बादा ज़ालिका अमरा। तूने कुरान में फरमाया है सबब पैदा करने वाला तू है, एक दरवाजा बंद हो तो दरवाजा और खोल देने वाला तू है, ये कुरान में आया है। मेरे मौला इंतजाम फरमा दे, मेरे बच्चों के कपड़े का इंतजाम फरमा दे। इधर दुआ खत्म हो रही है कि उधर दरवाजे पे दस्तक हो गई, खट खट खट, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा गया, अंदर से कहा गया, मन दस्तक वहां, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, कौन है दरवाजे पे? कहा मैं अहले बैत का दर्जी हूं, उनका कपड़ा लेके आया हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरवाजा खोला गया, एक ने दिया, इमाम हसन और इमाम हुसैन के जोड़े थे, रख लिया गया और हजरत फातिमा ने नहलाया धुलाया, उसे पहनाया। अब मेरे आका आ गए, जब जोड़ा देखा पहने हुए, जरा देखिए ए फातिमा ये इतने अच्छे कपड़े कहां से आए? कहा कोई ला करके दे करके सुबह में गया है, कहा है कि अहले बैत का दर्जी हूं, हसन और हुसैन का कपड़ा लेकर के आया हूं। मेरे नबी मुस्कुराए, ए फातिमा मालूम है ये आने वाला कौन था? ये मक्के का कोई टेलर नहीं था, मदीने का कोई टेलर नहीं था, और ये कपड़ा मक्के की मार्केट का नहीं है, ये जन्नत के बाजार का है। सुभान अल्लाह, जन्नत के बाजार का है। आने वाले जिब्रील अमीन थे जो अन्यवासे रसूल के लिए जन्नती जोड़ा लेकर के आए थे। ये है हसन और हुसैन का मकाम। अल्लाह ताला हमें अपने दिल में उनकी मोहब्बत को बसाने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना मेरे भाई, जो काम मेरा हुसैन मैदान करबला में करके चला गया है, आज मेरे हुसैन करके गए हैं, आज वही ना हुआ होता तो ये मनारे नजर नहीं आते, ये खूबियां नजर नहीं आती, ये चमक दमक नजर नहीं आती। आगे बढ़िए और तारीख को तारीख से मिलाइए। कल मैंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताया था, हजरत अली की शहादत बयान की थी, वहां तक बयान करके छोड़ा था आपके पास। अब जरा देखिए, हजरत अली की शहादत हो जाने के बाद में 40,000 अहले कूफा ने हजरत इमाम हसन के हाथ पर बैअत कर लिया। कितने लोगों ने? 40,000 ने इमाम हसन के हाथ पर बैअत कर लिया। आप खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए, खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए। 40,000 लोगों ने बैअत कर लिया। उसके बाद अमीर मुआविया आपके पास आए, आपके पास आए, दोनों की बातचीत हुई, 3 शर्तें रखी गई, 3 शर्तें रखी गई। इमाम हसन ने कहा एक बात तो ये है कि फिर वक्त आप खलीफा बनाए जाते हो, आपके बाद फिर खिलाफत मेरी तरफ लौटेगी, मैं बनूंगा। दूसरी बात यह है कि हिजाज और इराक वालों से हजरत अली के जमाने के मुताबिक कोई मुआवजा तलबा नहीं किया जाएगा, कहा मंजूर है। तीसरी बात यह है मेरे जिम्मा जो कर्ज वगैरह देने हैं वो आप अदा करेंगे, ये भी मंजूर है। जब सब मंजूर कर लिया, हजरत इमाम हसन ने खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी और कुर्सी खिलाफत को खाली कर दिया। 6 महीने तक इमाम हसन खलीफा रहे, उसके बाद खिलाफत उनको दे दी। और ये दस्तबरदारी का वाकया रबीउल अव्वल 41 हिजरी में हुआ है, 41 हिजरी में हुआ। अमीरुल मोमिनीन
حضرت امام حسن نے جب خلافت دے دیا اس کے بعد جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ آپ کو آر المسلمین کہنے لگے کہ مسلمانوں سے آر ہے تبھی تو خلافت چھوڑ دیا. امام حسن نے کہا الآر خیر من النار، الآر خیر من النار، آر نار سے بہتر ہے. دو مسلم فوجیں لڑ جائیں میں یہ پسند نہیں کرتا. اس طریقے سے نبی کا وہ فرمان سچا ہوا کہ میرا یہ بیٹا دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا. یہی ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح. اب امیر معاویہ خلیفہ ہو گئے. جبیر بن نفیر کا بیان ہے، ایک بار میں نے امام حسن سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں آپ پھر خلافت کو چاہ رہے ہیں. امام حسن نے فرمایا جب 40,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیا تھا، میں جب چاہتا جہاں چاہتا لڑا دیتا. تب تو میں نے خالی حرمت اسلام کے لیے، مسلمانوں کی حرمت و عزت بچانے کے لیے خلافت نہیں چاہیے، دوسرے کو دے دیا. تو اب میں کیا چاہوں گا؟ ذرا دیکھیے تو صحیح مسلمانوں ہوتا کیا ہے. یہی امام حسن ہے. ان کے بارے میں کتابوں میں بتایا جاتا ہے ایک بار یہ زبیر بن عوام کے لڑکے کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ایک کھجوروں کے باغ میں جا کر کے رکے تو وہاں بولے دھوپ بہت ہے تھوڑا آرام کر کے چلتے ہیں. ایک پیڑ کے جڑ میں امام حسن کا بستر لگا دیا گیا اور دوسرے پیڑ کے جڑ میں زبیر بن عوام نے اپنا بستر لگایا. دونوں لیٹے. اب زبیر بن عوام آنکھیں اٹھا کر کے پیڑ کو دیکھ رہے ہیں، پورا سوکھا ہوا ہے، لکڑی ہو گئی ہے، سب پتے نہیں ہیں، سب سوکھے سوکھے دکھ رہے ہیں. بڑے غور سے پیڑ کو دیکھ رہے تھے. امام حسن نے دیکھتے بھی دیکھ لیا. تو اس کے بعد کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کھجور کھانا چاہتے ہو کیا؟ بولے یار، بولے اے امام حسن کھانے کا اگر دل بھی ہو تو یہ تو لکڑی بھی ہے، سب سوکھ چکا ہے، سوکھ چکا ہے. اس نے کہا کھجور ملیں گے. تو انہوں نے کہا اس سے تمہیں مطلب نہیں ہے، تم ہاں بولو اگر کھانا چاہ رہے ہو تو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بولے ہاں کھانا چاہتے ہیں. امام حسن نے وہی لیتے لیتے زبان مبارک سے کچھ کہا نہ جانے کون سی دعا پڑھی کیا اور ادھر لب ہل رہے ہیں اور ادھر سوکھے ہوئے پیڑ میں پتے نکل رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر لب ہلتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر سوکھے ہوئے پیڑ میں ہرے ہرے پتے نکل رہے ہیں. کھجور نکلنا شروع ہوا. دیکھتے دیکھتے کھجور لپکنے لگے. توڑا گیا، کہا یہ لوگ کھاؤ. جب انہوں نے دیکھا تو بولے یہ تو جادو لگ رہا ہے، یہ اتنی تیزی کے ساتھ اثر. امام حسن مسکرائے بولے یہ جادو نہیں، نواز رسول اللہ کے زبان کا اثر ہے، اثر ہے، ان کی دعاؤں کا اثر ہے. کیا بندہ جا مسلمانوں، یہی امام حسن ہے. ذرا دیکھیے انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے. جب اہل بیت نے یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے. مگر اسی خواب کو جب سعید ابن مسیب سے بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا اگر یہ خواب سچا ہے تو ان کی زندگی کے کچھ دن اور باقی رہ گئے ہیں، بس تھوڑے دن اور باقی رہ گئے ہیں. ہوا وہی. اس کے بعد امام حسن کو زہر دیا گیا. ایک بار پہلے شہر میں دیا گیا، روضہ رسول پہ گئے اور دعا کی تو شفا دی گئی. اس کے بعد کھجور میں دیا گیا، پھر روضہ رسول پہ گئے، دعا کی تو شفا دی گئی. اس طریقے سے 5 بار زہر حلال دیا گیا. لاسٹ میں ان کو ہیرے کی کمی پیس کے پلا دی گئی اور جب پیے جیسے تو ایسا لگا کہ پیٹ کے اندر کا سے پھٹ گیا ہو. آنکھوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کے باہر آنے لگے، الٹی ہونے لگی اور کلیجے اور خون کٹ کٹ کر کے باہر آنے لگے. بے چین ہو گئے، ماہیے بے آپ کی طرح تاپنے لگے. ذرا دیکھیے امام حسین آ گئے. بولے آپ کو زہر کس نے دیا ہے، کیا کرو گے، انتقام لیں گے؟ بولے سب سے بڑا متقی حقیقی میرا مولا ہے. مسلمانوں 45 سال کی عمر میں ایک جگہ 45 لکھا ہے، ایک جگہ ہم نے دیکھا جہاں 47 لکھا ہے. 45 سال ہو یا 47 سال ہو، دونوں میں سے کوئی ایک. 2 کتاب دیکھی الگ الگ، ایک جگہ 45 سے 47. 45 سال کی عمر میں روح کب سے ان سے پرواز کر گئی. 6 مہینہ انہوں نے بھی خلافت کیا. جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کے پہلو میں دفن کیے گئے. راکب دوش عزت سے لاکھوں سلام، راکب دوش عزت سے لاکھوں سلام. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہاں تک تاریخ مکمل ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا 6 مہینہ خلافت کرنے کے بعد خلافت کو انہوں نے امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. اب اس کے بعد امیر معاویہ نے خلافت کی، ان کا انتقال ہوا، یزید خلیفہ بنا. کل انشاءاللہ تعالی یہ بیان کیا جائے گا.